Subscribe our YouTube channel and watch our videos. اصل میں ایک واقعہ پیش آیا ہے. ترکی میں بادشاہ تھا خدائے بندہ. خدائے بندہ پکا حنفی اہل سنت والجماعت تھا. اور اس نے بیوی کو 3 طلاق دی. اب بادشاہ جب ملکہ کو طلاق دے تو خانہ تو ویران ہو جائے گا. اور پریشان بہت تھا, لڑکے اور لڑکیاں بھی تھی. وہی بادشاہ سے خفا ہو گئے کہ اس عمر میں ہماری ماں کو طلاق دی. بادشاہ بہت پریشان تھا. چاروں ائمہ اور ان کے اتباع نے بادشاہ کو کہا کہ گنجائش نہیں ہے, درمیان میں حلالہ کرنا پڑے گا. بادشاہ حلالے کے لیے تیار نہیں تھا. اس زمانے میں ابن مطہر ہلی ایک بہت ناکارہ قسم کا عالم تھا, روافظ کا. بہت زبان دراز تھا, بہت مکار اور عیار تھا. وہ بادشاہ تک پہنچا اور اس نے کہا یہ تو ایسے ابو حنیفہ و مالک اور شافعی و احمد کے ڈکوسلے. اہل بیت جو اصل رسول اللہ کا گھرانہ ہے ان کے نزدیک 3 طلاق ہوتی ہی نہیں. نظام الدین شافی وہ گفتگو کے لیے آیا دربار میں. نظام الدین بہت اچھا عالم تھا اور بہت بڑا فقیہ تھا, لیکن وہ مناظر نہیں تھا اور وہ ابن مطہر ہلی کی چالاکی نہیں سمجھا. اور گفتگو کے اندر ابن مطہر ہلی غالب آیا اور ثابت کیا گیا کہ مذہب اہل بیت میں طلاقات ثلاثہ واقع نہیں ہے. لہذا بادشاہ کی بیوی دستور منکوحہ ہے اور نکاح برقرار ہے اور طلاق حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظام الدین شاشی اتنا بڑا عالم تھا کہ ان کی شکست فاش کا سن کر علماء سارے کے سارے گھبرا گئے, چاروں مذہب کے. الحمدللہ. اور انہوں نے بھی ہمت ہاری. ابن مطہر ہلی کو خدائے بندہ نے شیخ الاسلام بنایا ترکیہ کا, اور خطبے سے ابوبکر عمر و عثمان کا نام نکالا اور ائمہ اطہار اہل بیت ائمہ کے نام ڈالے, اور ٹھیک ٹاک سلطنت جو ہے وہ روافظ ہو گئی. اور جہاں بادشاہ جاتا تھا ابن مطہر ہلی ساتھ ہوتا تھا, اور شاہی گھوڑوں پر اور اونٹوں پر کتب خانہ ہوتا تھا. اب ابن مطہر ہلی جو ہے اس کا تکبر اور شیطان اور بڑھ گیا. بادشاہ جب حج کے لیے گیا 725 میں, تو وہاں اعلان ہوتا تھا اکفر الکفار فی الدنیا ابو حنیفہ النعمان. سب سے بڑا کافر دنیا کا ابو حنیفہ ہے. 726 میں جب اعلان ہو رہا تھا, 727 میں, تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بما تلامیذ کے ذہبی اور ابن قیم کے ابن کثیر کے آ چکے تھے, حج میں موجود تھے. اس نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی, اعلان کس طرح کا ہو رہا؟ لوگوں نے کہا کہ وہی ابن مطہر ہلی ہے, اور ترکیہ بادشاہ اس سے متاثر ہوا ہے اور واقعہ پورا سنایا. شیخ الاسلام نے کہا اس کو روکو, اس سے میں مناظرہ کرتا ہوں, اس سے میں سب کچھ بھلا دوں گا. چنانچہ مسجد خیف میں شیخ الاسلام کے شاگرد آئے اور ابن مطہر ہلی کو کہا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو ایسا کہتے ہیں, ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ وہ راس الاجتہاد والتقوی ہے, ان سے اختلاف اجتہاد میں ہو سکتا ہے لیکن کفر و اسلام کا نہیں ہے, لہذا آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ابن مطہر ہلی کو مسجد خیف کے اندر روکا اور شیخ الاسلام نے
ان کے ساتھ شرائط طے کیے کہ امام ابو حنیفہ اپنے قول سے کافر ہوگا، حنفیوں کے قول سے نہیں ہوگا. اور حنفی مذہب 3 چیزوں کا نام ہے، یا متون ہے، یا فتاوا ہے، یا ان کے معروف شاگردوں کے اقوال ہے. ابو یوسف محمد ظفر، اس کے علاوہ جو تم پیش کرو گے وہ حنفیت نہیں ہے، میں اس کو حنفیت نہیں مانوں گا. چنانچہ شیخ الاسلام نے ایک تقریر کی امام ابو حنیفہ کے فضائل پر اور ان کے مناقب پر. اس کے بعد ابن مطہر ہلی نے تقریر تو کر نہ سکا، کیونکہ نہ امام اعظم کے اقوال اس کو معلوم تھے، نہ شاگرد معروفین کے، اور نہ ہمارا متون اور فتاوا ایسا ہے. تو وہ بالکل بے بس سا ہو گیا. شیخ الاسلام نے 3 طلاق پر بھی تقریر کی اور کہا کہ اس میں اختلاف بعض صحابہ کا رہا ہے، لیکن جمہور کا مذہب وہی ہے جو 4 ائمہ کہتے ہیں. یہ فتاوا میں موجود ہے. فتاوی ابن تیمیہ میں شیخ نے لکھا ہے کہ جمہوری امت و ائمہ 4 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کی گفتگو سننے کے بعد جب دیکھا گیا تو ابن مطہر ہلی اپنی نوبت پر اٹھا نہیں، دیکھا گیا تو اس کا جان نکل گئی تھی. شیخ الاسلام نے ایسا مناظرہ کیا ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے مناقب پر. اور ڈاگئی ملا اپنی کتاب البصائر میں ان کو میں نے کہا تھا پتشتہ کہاں سے لگی ہے، اور تو نے پوری زندگی ابو حنیفہ پر قربان کی. اور مسجد خیف میں بادشاہ دوبارہ سنی ہوا، اس کا نکاح نئے سرے سے پڑھوایا گیا اور سابقہ بیوی ان سے ہٹائی گئی ہے. ابن تیمیہ نے کوئی ہیلہ کیا، اس میں کچھ مجھے اضطراب ہے. تو شیخ کو اس وقت کہا گیا کہ یہ جو ابن مطہر ہلی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. تو شیخ نے کہا کہ وہ کتاب کہیں دے دو مجھے. وہ کتاب جو دربار میں بادشاہ کے سامنے گفتگو کی تھی وہ باتیں ہیں اس میں. شیخ نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا اور حران جا کے اس کو مکمل کیا. اسی کا نام ہے نا منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ. اور اس کتاب کے متعلق مورخین کہتے ہیں حری بأن یکتب بماء الذہب، اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھی جائے. حری بأن یکتب بماء الذہب. تو سرو ذرا پس یہی نکل واڑی داسی کتاب دے منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ. پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سفارش پر سہیل اکیڈمی نے شائع کیا 2 ضخیم جلدوں میں، اور اس کے اخیر میں منہج الکرامہ لگا ہوا ہے. آج کل سعودیوں نے اس پر نئے سرے سے تحقیق کی اور 9 جلدوں میں لکھا ہے. بہت اعلیٰ اور عمدہ، اور علماء کو فری بانٹتے ہیں. مجھے بھی کافی نسخے دیے ہیں، لیکن اس سے منہج الکرامہ ہٹایا ہے. یہ اچھا نہیں کیا، منہج الکرامہ ساتھ ہونا چاہیے. میں نے کئی دفعہ دورے والوں کو کہا ہے کہ ایسی ایک کتاب ڈھونڈو، یہی منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ، کہ جس کے ساتھ منہج الکرامہ ہو تو وہ میری طرف سے سب کو گفٹ ہو جائے گا، ہدیہ ہوگا. لیکن پتہ نہیں ہے نہیں یا مل نہیں رہی. 9 جلدوں والی ہے. اس میں جب تک آپ منہج الکرامہ نہیں دیکھیں گے آپ کو ابن تیمیہ کے علم کا زور نہیں معلوم ہوگا. وہ تو اس کا رد ہے نا، اس کو متن بنا کے ادھر رد کر رہا ہے اس کا. یہ ہے قصہ 3 طلاق کا، اور اس 3 طلاق پر خدا بندہ برباد ہوا ہے، اور نظام الدین شافی نے سارا نقصان کیا ہے. حالانکہ وہ دلنگے دو نے اسے تبلار بے دی مناظرہ دزدانا والا سلالات لے پشیہ جزان والو سے آغا بدماش د جہان ٹول سلطنت ترکیہ تس نس کو